السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے موقع دیا یہاں پہ جو ینگ لوگ ہیں ان سے بات کرنے کا. مجھے چند دن پہلے ایک بزرگ آدمی نے اپنے ساتھ ایک نوجوان لے کے آیا اور بزرگ نے کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں کہ میں ان بچوں کو کس سائڈ پہ لے کے جاؤں. تو میں نے کہا کہ آپ پریشان مت ہو جائیے، یہ جو نسل ہے نا اسپیشلی ان میں سے اکثریت کو پہلے سے پتہ ہے ہم نے کہاں جانا ہے. یقین کیجئے اولڈ مائنڈ سیٹ سے نا ہمارے کئی بار رستے خراب بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جو پرانے کیریئرز تھے انہی میں لوگ دیکھیں جگہ ڈھونڈتے تھے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کچھ بھی. لیکن اب یہ اور قسم کے کیریئرز آ چکے ہیں جن کو یہ نئی نسل جانتی ہے، پرانی نہیں جانتی. اس کی چھوٹی سی ایک مثال بتاؤں آپ کو. ہمارے بڑوں نے پوری زندگی اس کو برا سمجھا کارٹونز دیکھنے کو، گیمز کھیلنے کو. مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب میں کھیلتا تھا نا جا کے باہر گیم، وہ ٹوکن والی گیم، تو ہمیشہ ڈر لگتا تھا کہ ابو نہ آ جائے کہیں پیچھے سے. ان کا آفس تھا نا رستے میں، تو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ وہ گیم کھیلتا ہے تو پیچھے آ جانا کرنا انہوں نے، تو خوف تھا. یس تب یہ آئی تھی، میں نے تب چھوڑی. اس سے پہلے اسٹریٹ فائٹر یا ایسی گیمز تھیں. یس اچھی بات ہے. آپ دیکھیں کبھی دیکھیں، موویز دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا جو لوگ بھی موسٹلی پروگرامرز ہوتے ہیں یہ لوگ کہیں نہ کہیں گیمز بھی کھیلتے ہیں. ایسے ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے گیمز کا بہت بڑا فرق آپ کے دماغ میں پڑتا ہے. آپ ایک سٹیج کے بعد دوسری سٹیج کو ایز اے چیلنج لے کے چلتے ہو، ہے نا کمال. وہی کام ہم یہاں پہ اگر کام کرنا شروع کریں گے، تھوڑی سی مشکل آئے گی، ہم ہار جائیں گے، ڈر جائیں گے. لیکن گیمز انسان کے نا مائنڈ سیٹ کو بیٹر کرتی ہے. تو اس لیے تھوڑی تھوڑی گیم کھیلنی چاہیے. میرے پوڈ کاسٹ پہ ایک بچہ تھا، اس بچے کا نام تھا کیا نام تھا بچے کا؟ نائم. یہ بچہ $1700 پر منتھ کما رہا گیمنگ سے. اور مجھے انفیکٹ اسی گیم کے ساتھ ایک اسی ایج کا بچہ اور مل گیا جو بچہ اس سے بڑے پیسے کما رہا ہے. میں نے پوچھا کتنے پیسے کماتے ہیں آن لائن گیم سے؟ کہتا سر میں ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا لیکن یہ 5 فگر سے پاس ہی ہے اس کے. 5 فگرز میں آتا ہے کہ آپ 1 لاکھ سے کیا اسے کہتے ہیں ملین تک یہ لگا لیجیے. اب دیکھیں کہ وہ ایسے بچے گیمز کے ساتھ پیسے کماتے ہیں. گیمز پہلے کھیلتے رہے، پھر گیمز کے اندر کچھ ان کو چیزیں نظر آئیں کہ میں یہ فلاں چیز بنا کے بیچ سکتا ہوں. دونوں بچوں کی ایج 12 سال تھی. دونوں بچوں ایک ہی اسکول کی ڈفرینٹ برانچز تھے لیکن آپس میں جانتے نہیں تھے. یہ ہے نا کمال. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کئی لوگوں نے نیچے کمنٹس بھی کیے، برے بھی کیے کمنٹس، اچھے بھی کیے. میں نے کہا بھائی اب آپ کے پاس نا فلیکسیبلٹی مائنڈ رہنی چاہیے ہمیشہ. نئی چیزوں کو قبول کر لینا چاہیے ہمیں. پتہ کیوں؟ جس نے نئی چیزوں کو قبول کرنے میں دیر لگائی تھی نا اسی کی جوانی کا سارا ٹائم دیہڑی داری پہ گزرا ہے، نوکری پہ گزرا ہے، ترقی نہیں ہوئی. تو ہمیں نا نئی چیزوں کو قبول کرنا چاہیے. اگر ٹرینڈز کچھ بدل رہے ہیں، اگر ہماری کہیں اخلاقیات کو تباہ نہیں کرتے، اگر ہماری جو لانگ ٹرم گولز کو تباہ نہیں کرتے، ان کو جوائن کرنا چاہیے. دوستو یہ اسٹیو جابز نے کہا تھا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں نا تو آپ کا قصور نہیں ہے، غریب مر گئے تو آپ کا قصور ہے. لیکن میں سچ بتاؤں فیس بک کے ہوتے ہوئے اگر آپ غریب مر گئے تو مکمل قصور آپ کا ہے. اس کی وجہ سننے والی ہے. ایک وقت یہ آتا ہے جس وقت میں ہمیں مارکیٹنگ آتی ہے لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں. ہم کس طرح سے بڑی بڑی جگہوں پہ زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکیں. اور سوشل میڈیا کے ٹائم پہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں. اب آپ کوئی چیز یہاں سے بیچنا شروع کریں، چھوٹی سی کوئی چیز لگائیں صحیح بیچنے کے لیے، ایک چھوٹا سا ایڈ ٹرائی کیجئے. صرف اس ایڈ پہ 2-3 ہزار کا خرچہ کیجئے، یعنی $1 یا $2 پر ڈے کے حساب سے لگا دیجئے. چیک کیجئے آپ کو انکوائریز آنا شروع ہو جائیں گی. یہ چھوٹا سا ماڈل ٹرائی کر کے دیکھیے پہلے کہ چیزیں آپ کی بکنا شروع ہو جائیں گی. آج سے نا 6-7 سال پہلے میرے چھوٹے بھائی ایک کالج کے وہ ڈائریکٹر تھے اور ان کا پچھلا کیریئر بھی یہی تھا. وہ چاہتے تھے میں کیریئر چینج کروں چونکہ فنانشیل گروتھ وہاں پہ اتنی نہیں ہوتی نا. جابز ہیں ظاہری بات ہے وہاں پہ خاص طریقے سے سیلری بڑھے گی. تو مجھے انہوں نے کہا بھائی میں کیا کروں.
اور میں نے ان سے کہا کہ آپ سمپلی ایک چیز کوئی ایسی جو مارکیٹ میں نہ ہو یا کم ہو، اس چیز کو آن لائن بیچنا شروع کر دیں۔ کہتے ہیں فرض کیا کیا بیچوں میں، کون سی کوئی نش بتائیں مجھے۔ میں نے کہا میں نے سوچا تھا اپنے لیے کہ لیکن ہے سیزنل کام ہے، لیکن تم کرو۔ یہ تھی پنجیری۔ پنجیری میں ہم پاکستان میں نا صرف سیکنڈ پرسن تھے بیچنے والے۔ یہ ہمارے گھروں میں بنتی تھی، سارے بناتے ہیں کھاتے ہیں، سردیوں میں سارے کھاتے ہوں گے، بنتی ہے نا گھروں میں، ہمارے بڑے بناتی ہیں، مائیں دادیاں بناتی ہیں۔ وہ بنا کے بیچنا شروع کیا اور صرف 50,000 روپیہ ان کو کہا تھا اس پہ انویسٹ کیجیے گا تاکہ یہ کیس اسٹڈی وہ والی بنے، اگر ہم کسی کو بتائیں تو وہ سمجھ سکے کم از کم اتنے پیسے کے ساتھ ایک نیا کاروبار شروع کرنا پاسبل ہے۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ 50,000 سے بھی کم پیسے خرچ کیے اور ایک ماہ میں 2 لاکھ روپے کمانا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے نا ایسے؟ یہاں ڈھونڈتے ہیں کارخانہ لگاؤں، کارخانے کے اوپر خرچہ آئے گا، اس کے میٹر بڑے لگانے پڑیں گے، بڑے اور چیزیں ہوں گی، اس کے اخراجات کافی ہوں گے، اور بڑے سارے اور اسکلز بھی سیکھنے پڑیں گی، جن میں سب سے بڑا مسئلہ ایک یہ ہوگا آپ کے ساتھ جو ٹیم ہے نا ان کو مینیج کرنا، لگ سمجھ آئے گی۔ لیکن اگر آپ ون مین شو کر سکتے ہیں، آپ اچھا کیریئر لے سکتے ہیں، اچھے پیسے بھی کما سکتے ہیں، زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، تو وائی ناٹ۔ ایک میری ویڈیو اور ہٹ ہوئی تھی، میں نے کہا تھا میں نے پراپرٹی میں پیسہ انویسٹ کرنا بند کر دیا۔ میں کافی سالوں سے نا پراپرٹی میں کچھ کر رہا تھا۔ آپ جو مرضی پیسہ کمائیں گے نا، یہ پیسہ آخر کار بچا ہوا پیسہ بھیجتے ہیں پراپرٹی میں، آپ اسے نا پارک کرتے ہیں وہاں پہ، تو پارک کرنے کے لیے آخری جگہ اس کی پراپرٹی ہے۔ میں نے اس پہ نا ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں بتایا کہ میں نے پراپرٹی کو کیوں چھوڑ دیا۔ اگر بچت کے لیے کرنا ہوگا ٹھیک ہے، اگر اس پہ پیسہ ایز اے انویسٹمنٹ کہیں لگانا ہوگا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ میں سے کون کون سا دوست جانتا ہے GBOB؟ اچھا تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اور جو لوگ نہیں جانتے ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے، یہاں پہ کیا نام تھا آپ کا؟ اسفند آپ کے علاقے سے ہی ہیں، انہوں نے فری کورس کیا تھا ہمارا YouTube سے، اور اس کے بعد یہ پیسے کما رہے ہیں 2-3 سال سے، اور بھی شاید دوست جو جانتے ہیں ان میں سے کچھ کماتے ہوں گے، تو ان سے لازمی ملے گا، دیکھیے گا یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ کورس ہمارا جسٹ YouTube پہ تھا اور اس نے کئی لوگوں کی زندگی بدلی۔ اسی کورس کے اندر جس بھی شخص نے پیسہ کمایا تو اس کا الٹیمیٹ گول ہوتا ہے میں اس پہ کہیں اب پیسے انویسٹ کر کے کمانے کا عمل آسان کر لوں۔ تو میں نے ان کو مثال دی تھی کہ میری اگر 2 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہوگی تو مجھے منتھلی 2 لاکھ روپے اس سے آ رہا ہوتا ہے، کئی بار 5 لاکھ روپے، ایسا ہی ہے، آ سکتا ہے نا۔ تو اگر ہم پراپرٹی میں لگائیں گے تو دیکھیں سال کے بعد کتنا کما لیں گے آپ، 25-30% کتنا کمائیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ ماڈرن جو یہ ساری ٹیکنالوجیز ہیں ان کا استعمال کرنا آپ کو یہ موقع دے گا کہ آپ چند اگلے سالوں میں اپنے آپ کو بہترین انداز سے اسٹیبلش کر لیں۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا۔ دوستو افسوس یہ ہے، میرا بھی کچھ دیر پہلے پوڈ کاسٹ پہ تھا، میرے وہاں بھی ہمارے محترم استاد سے یہ کویشچن تھے۔ ہم یہاں پہ نا اقبال کے شہر میں ہیں، اقبال کی اگر آپ نے صرف ایک بات بیان کرنی ہوگی نا تو وہ اس کی بات تھی عرفان خودی، اپنی بات کو سمجھنا، اپنی ذات کو سمجھنا، میں کیوں ہوں، میرے اندر کیا ہے، میرے اندر کمزوری کون سی ہے، طاقت کون سی ہے، کمزوریوں کو لکھ لیں، ختم کر دیں۔ سوال یہ دیکھیے گا، عرفان خودی میں ہم سب لوگ پیچھے رہ چکے ہیں، آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے، آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس عمر تک پہنچے ہوں اور آپ کے کوئی چند دیکھنا اسٹرینتھ والے پوائنٹس نہ ہوں، کوئی خاص کام آپ زیادہ بہتر کرتے ہوں گے دوسرے لوگوں سے۔ ایون اگر آپ لوگ انسٹاگرام پہ انوالوڈ ہیں، کس کا اکاؤنٹ ہے انسٹاگرام پہ یا فیس بک کے اوپر جو صحیح طرح روٹین میں استعمال کرتے ہیں، یقین کیجئے گا یہ بھی کیریئر ہے۔ پتہ کیوں؟ بے شمار لوگوں کو یہ بندے چاہیے جو ان کی پروفائل کو اچھے انداز سے مینیج کر سکے، ان کے بہاف پہ کنٹینٹ لگا سکے، اس کا کیریئر موجود ہے۔ آپ کبھی دیکھیے گا 2-3 لاکھ تک لوگ پے کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان کو کیا چاہیے یہ آپ نے دیکھنا ہے، مارکیٹ میں بکتا کیا ہے، میرے پاس کیا ہے، میں اپنی پروڈکٹ کو اس کے قابل کیسے کروں کہ میری وہ پروڈکٹ باہر بکے۔ جب لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے انسٹاگرام کو، ٹویٹر کو، فیس بک کو ہینڈل کریں،
تو وہ سب سے پہلے چاہتے ہیں آپ ان کے سٹینڈرڈ کو سمجھ سکیں، وہاں پہ کوئی ایسی بچگانہ بات نہ شیئر ہو کہ ان کی پرسنالٹی پہ کہیں کویشچن ریز ہو۔ آپ جو بھی بات کریں ان کے لہجے میں، پتہ ہے لکھنے کے بھی لہجے ہوتے ہیں، پتہ ہے نا، ورنہ اسٹڈی کر لیجیے گا۔ چیٹ جی پی ٹی از اے گڈ ٹیچر، تو اس سے کہیے کہ مجھے ٹونز لکھ کے دو ایگزامپلس کے طور پر، وہ دکھائے گی آپ کو۔ لکھنے کے لہجے ہوتے ہیں، آپ اگر ان کا لہجہ، ان کا طور طریقہ اور ان کا نالج، چاہے ان سے ہی کچھ لے کے کہ سر آج میں آپ کوئی موضوع دیں گے مجھے، اس کو کن بہترین الفاظ میں وہاں بیان کرنا ہے سیکھ لیں گے تو آپ کی سرسی سیل ہو سکتی ہیں۔ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا جتنے بھی انفلوئنشر ہوتے ہیں، اسپیشلی سوشل میڈیا پہ جتنے بھی لوگ ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو کوئی دوسرا پرسن نہ رکھنا پڑے۔ کبھی دیکھا آپ نے بزنس مین جو آج کل کی ہیں، وہ کہیں میٹنگ کرتے ہیں فوراً فوٹو لگتی ہے۔ اگر وہ بزنس مین ہے، اتنے مصروف ہیں، فوٹو نہیں کھینچ سکتے، ایسے ہی ہے نا۔ اب ایک بات سنیے گا، کیا آپ کو لگتا ہے پوسٹیں میں خود لگاتا ہوں گا؟ میں کئی بار ہوتا ہے پوسٹیں اپنی ٹیم کو سینڈ کرتا ہوں، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے، پوسٹیں سینڈ کرتا ہوں، ٹیم لگاتی ہے۔ تو اس سے مراد ہے اگر کچھ بھی نہ ملے نا نئے دور میں، تو کم از کم آپ کو سوشل میڈیا مینیجر کی جاب لازم مل جائے گی۔ اچھا نا۔ دوسری بات ایک بتائیے گا مجھے کہ اگر آپ لوگ یہی سیکھ لیں کہ آپ نے صرف 1,00,000 فالوور بنانا ہے، صرف 1,00,000 فالوور، کسی کا ویسے ہے چند ہزار میں فالوور انسٹاگرام پہ، فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک پہ، آپ میں سے کسی کا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا یہاں پہ کسی کا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ سکلز آپ کو اگر فرض کی آ جائیں، آپ خود اپنے بنا لیجیے فالوورز، اور اپنے فالوورز بنانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کون کون جانتا ہے ڈکی بھائی کو؟ سارے جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ اچھا آپ سے کس نے کہا ہوگا، آپ نے کہنا نو۔ لیکن ڈکی کو نہ خیر پاکستان میں موسٹلی جانتے ہیں۔ کیا گالیاں دے کے مشہور ہوتا تھا وہ۔ بہرحال آپ یہ دیکھیے گا اس کے پاس صرف گالیاں تھیں، صرف گالیاں۔ میں ایز اے کیس اسٹڈی آپ کو بتا رہا ہوں، وہ صرف اپنی گالیاں دینے سے وہاں پہ مشہور ہوا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنی گالیاں والا روش چینج کر لیا، جب اس کی شادی ہوگی تو کچھ دوسرا کنٹینٹ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن آپ چیک کر لیجیے اس کی فالوشپ کتنی ہے۔ پاکستان میں ایسے کتنے اور انفلوئنسرز ہیں جو ٹک ٹاک سے نکلے ایسے، آپ نے یقین کیجیے گا پڑھتے پڑھتے روایتی کام کرتے رہے تو صرف 9 to 5 کی جاب ملتی رہے گی۔ لیکن آپ یہ ایک چیز چیک کر لیجیے گا، اگر تو آپ کے گولز فائنینشیل ہیں تو جنوبی پنجاب کے کئی ٹک ٹاکرز وہ بہت دور پہنچ چکے ہیں۔ ان کی آمدن نا، جو بالکل کمزور غریب سے لوگ تھے، ان کی آمدن 10 سے 20 لاکھ کے پاس ہے۔ ایسے ہی ہے نا، فالوشپ چیک کیجیے۔ لیکن اگر ایسا ہو، ایسے سیالکوٹ جیسے ایک کاروباری شہر سے یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے بچے اگر یہ کام کریں کہ ہم نے اپنی سوشل میڈیا کو بیٹر مینیج کرنا ہے اور انفلوئنسر بننا ہے، تو یقین کیجیے کہ اس کے بھی رستے آپ کے نکل آئیں گے۔ آپ کہاں سے پیسے کمائیں گے، کئی چیزیں اس کی ملیں گی۔ خیر میرا کام تھا یہ آئیڈیاز دینا کہ کچھ تو بیسک چیزیں ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں، پھر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ پتہ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے ارد گرد یقین کیجیے گا ہمارے والدین بڑے اور ساتھ میں جو اساتذہ، یہ سارے ہمارے بڑے ہی ہوتے ہیں۔ چونکہ جنریشن کا گیپ آتا ہے نا، اس گیپ کی وجہ سے ہمارے سامنے ہوتا ہے شاید یہ چیز بری ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال بتاؤں تاکہ آج آپ نے چننا ہوگا نا کسی کام کو، میرا خیال ہے چن لیجیے گا۔ ایک کالج میں پڑھاتا تھا میں کبھی 2002 میں، تو میں بھی ینگ تھا تو باقی ٹیچرز سینئر تھے۔ مجھے ایک میٹنگ میں کہا گیا کہ یہاں پہ ایڈمیشنز کا ٹائم ہے، تو بتائیں اپنے رائے دیجیے گا ہم کیسے بیٹر مارکیٹنگ کریں۔ تو کیبل کا دور تھا، اور میں نے کہا کہ سر میرے کیبل والے لوگ کچھ واقف ہیں، اگر آپ کہیں تو میں کیبل پہ ایڈ چلا دوں گا۔ تو جو وہاں پرنسپل تھے، ہمارے دوست تھے، بزرگ تھے، استاد بھی تھے، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ نے کیسی بات کی ہے، یہ تعلیمی ادارہ ہے، اس کو وہاں فلمیں چلتی ہیں، لوگ سانگ سنتے ہیں، اس سے نہیں جوڑنا، ہمارا امیج خراب ہوگا۔ میں نے تو ایز اے مارکیٹنگ کی اپرچونٹی سے دیکھا تھا۔ 3 ماہ گزرے تو مجھے سر خود ہی بلا کہتے ہیں کہ یار تیرے واقف تھے وہ کروا دو ایڈ۔
ہمارا اولڈ مائنڈ سیٹ ہمارے اندر ریزسٹنس پیدا کرتا ہے. اب اگر آپ نئے ہیں، ینگ ہیں، تو آپ کا اولڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیے کون کون سے کام ایسے جو کیے جا سکتے ہیں. یہاں پہ ہے پریزنٹر اس کا؟ پریزنٹر ہے اس کا؟ اچھا نیکسٹ سلائیڈ کر دیں ایسے، اس کی لائٹ بھی ایسے کم ہی ہے. اچھا چلیں جی، آج بات ہم نے کرنی ہے کہ آن لائن کیریئر کیسے پاسبل ہے، کیا کیا قسم کے کیریئرز ہوتے ہیں، کیسے سٹارٹ کیے جا سکتے ہیں. سن 2000 میں نا، اس سے پہلے یہ ایک بڑی مشہور بات ہوئی، اسے کہتے تھے Y2M، یہ 2000 ملینیم اسے بھی کہتے تھے. اور Y2K بگ مشہور ہوا تھا. سن 2000 میں کمپیوٹر میں بگ آ رہے تھے. اور دوسری ٹرم یہ انہی دنوں میں ان کے ساتھ جڑی آ رہی ہوتی تھی کہ دنیا ایک نا گلوبل ولیج بننے لگا ہے. اس وقت نا کچھ لوگوں کو سمجھ آ گئی، وہ کچھ لوگ کیسے سمجھدار ہوتے ہیں. آپ کی زندگی نا کئی بار آپ کو نا ایک آنکھ اشارے سے کہتی ہے اس سائڈ پہ آ جاؤ، یہاں پہ کچھ مل جائے گا. بس ہم میں سے اکثر لوگ اشارہ سمجھتے نہیں ہیں. وہی وقت تھا جب اس نے اشارہ کیا قسمت نے کہ سن 2000 میں بتایا کہ کچھ نیا ہونے لگا ہے، تو آئی ٹی کا کہیں نہ کہیں پلو تھام لیجیے، کہیں پہنچ جائیں گے. ہم یقین کیجیے گا ارلی برڈز ہیں. ٹھیک ہے نا؟ شروع سے ہی اس کام میں آگے، یعنی پراپرلی کیریئر کا آغاز ہی یہاں سے ہوا. زندگی اس کے بعد سیٹ ہوگی، مجھے کوئی ملال نہیں ہے. بہت کامیاب و زبردست زندگی گزاری، جو چاہا وہی کیا. آپ نے 24 سال بعد اگر دیکھا ہو تو چیٹ جی پی ٹیز اور کافی ایسی چیزیں، ڈیٹا سائنسز، کافی چیزیں آ چکی ہیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آج آپ نے اے آئی کا ہاتھ تھام لیا تو آپ ہمارے جیسے 24 سال پہلے ہم بنے تھے نا، وہ ہوں گے. کہیں نہ کہیں ایسا کیجئے، آپ اے آئی کے ساتھ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ رشتہ جوڑ لیجئے. لیکن وہ رشتہ اس کو صرف استعمال کرنے کا نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ کچھ ایسے آئیڈیاز کا، یا اس کی ایپس بنا سکیں، یا اس کی ایپس کو استعمال کر سکیں کسی مارکیٹنگ چینل میں، یا پھر آپ کسی اور سے ایپ کس طرح بنوانی ہے، اس چیز کو دیکھیں کون سی چیز بکتی ہے. یہاں پہ کل پرسوں میرا پوڈ کاسٹ تھا، ان کی $1.5 وہ ارن کر چکے ہیں. چھوٹی ایک ایپ بنائی تھی انہوں نے، $1.5. پوڈ کاسٹ آئے گا انشاءاللہ جلدی. اے آئی کو جو ہے نا جہاں تک ممکن ہو اس کو کہیں نہ کہیں سمجھیے یہ کیا کر سکتی ہے. یہ بہت ہی بڑی ایک اپرچونٹی ہے، کیونکہ اس سے پہلے لوگ کر رہے تھے اے آئی میں کام. مسئلہ سب سے بڑا یہ تھا، اتنے بڑے لارج اسکیل پہ اس کو ڈیٹا پڑھانا، یہ بہت ہی بڑا ایشو تھا. اس کا خرچ بہت سارا ہے، ہم کر نہیں پاتے. تو اب یہ کسی اور نے ٹریننگ کر کے آپ کو دے دی ہے، تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. کیریئر سٹارٹ کرنا ہو اگر فرض کیا تو اس کے دیکھیں 2-3 قسم کے کیریئر ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی ٹائپ اس کی ہے جاب. یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی جاب یہاں سے بیٹھ کے چلتی ہے. یہ 2000 سے تقریباً $5000 پر منتھ ہے. آج تفیق نہیں آیا یہاں پہ، تفیق کی بھی $4-5 کی ہوتی ہے پر منتھ، وہ بھی جاب کر رہے ہیں. ہمارے کئی لوگ جاب کرتے ہیں یہاں سے بیٹھے بیٹھے. آپ کی اس مارکیٹ میں چونکہ روپیز میں سرسید سیل ہوتی تھیں، تو کسی اور مارکیٹ میں وہ سرسید نایاب ہوں گی، اس کے زیادہ بائرز ہوں گے، بس وہ ڈھونڈ کے وہاں پہ سیل کرنا شروع کر دیجیے. تو ایک تو کیریئر یہ پاسبل ہے کہ فل ٹائم جاب آپ اپلائی کریں، لنکڈن پہ کریں، یا پھر Indeed.com ہے. ایسی کئی جاب بورڈز ہیں جہاں پہ باہر کی جو کمپنیز ہیں جابز لگاتی ہیں اور ساتھ لکھا ہوتا ہے ریموٹ رول قبول کر رہے ہیں وہ لوگ. اپ ورک ہے، وہاں سے مل جائے گی آپ کو ایسی جاب جہاں پہ فل ٹائم بھی کام کرتے ہیں. لیکن پہلے یہ چیز ایک دیکھ لیجئے، جس نے آپ کو جاب پہ رکھنا ہے، آپ چاہے کچھ بھی کر رہے ہیں، جو بھی ہے ٹھیک ہے، اپنی نش میں دیکھیے. جو بندہ مجھے ہائر کرے گا پیسوں کے لیے، پیسے دے کے، وہ بندہ مجھ سے کیا چاہے گا، اس کی ضرورتیں کون سی ہوں گی کام کی. ہم اصل میں یہ کام وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لینی کہ باہر کے کنٹریز میں ان کی جابز کے اندر ڈیوٹیز، ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی، وہ کیا توقع کرتے ہیں. تو میں بتاؤں اس میں سب سے پہلے وہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کے اندر نا اس سکل کو آپ اچھے انداز سے پریکٹس کر چکے ہوں، اور آپ کو اگر کام دیا جائے آپ اچھے انداز سے کر سکیں. دوسری چیز ہے وہ والی لیڈرشپ جس میں آپ رسپانسبلٹی لیں،
اس رسپانسبلٹی کو آن کریں, آپ کو کام دیا جائے. تو پاکستان میں ہمارے سارے بندے پتہ کرتے کیا ہیں, سر وہ میں تو کر رہا تھا لیکن یہ دیوار ہی خراب تھی. اگر یہ دیوار خراب تھی اور پینٹر پینٹ کر رہا ہے نا, تو اسی لیے پینٹر کو بلایا گیا تھا کہ دیوار کی کمپلین نہ کرے, وہ خراب تھی تو اسے بلایا گیا ہے. اب یہ کمپلین نہ کرے, سلوشن دے. اس بندے کے پاس سلوشن ہونے چاہیے, وہ سیلف موٹیویٹڈ ہو. فار ایگزامپل ہم کل ایک بندے کی بات کر رہے تھے, بچہ تھا ایک ہمارے پاس, میرے سوشل میڈیا پہ کر کے آ رہا تھا, اس نے مجھے آ کے کہنا کرنا, سر اگر یہ موضوع پہ کچھ آپ بول دیں, ویڈیو ریکارڈ کر دیں. تو میں نے مصروف ہونا, وہ تھا پرو ایکٹیو. تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ جاب کے لیے کوالیفائی کر رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار وہ خود سے چاہتا ہے کہ سسٹم گرو کرے, آپ اس سسٹم کے بیٹر والے پارٹ بنیں. وہ کہیں میں اس بندے کو کسی اور سے ریپلیس نہیں کر سکتا. اگر یہ قابلیت آپ میں آ جائے تو کام چل جائے گا, چاہے وہ جاب آپ کی ریموٹ چلے چاہے دوسری چلے. ایک اور بات سنیے گا, پاکستان میں نا میں نے لوگوں سے سوالات کیے, بے شمار لوگوں سے, پوڈ کاسٹ میں اور باقی بھی, تاکہ یہ سارے سوالات کرتا ہوں آپ کے لیے, تاکہ میں ان سے سمجھوں, آپ کو بتاؤں, پھر آپ غلطی نہ کریں. میں نے سوال کیا کہ کیا آپ کو آنیسٹ پرسن چاہیے کہ قابل پرسن؟ اگر دو لوگ ہوں, ان میں سے صرف ایک خاصیت ہو, تو آپ کس کو چنیں گے؟ تو پاکستان میں سب سے پہلے صرف ایک ہی شخص تھے جنہوں نے بالکل ٹھیک جواب دیا, وہ تھے سلیم گوری صاحب, نیٹ سول کے مالک. جانتے ہیں ان کو؟ ہاں جانتے ہیں نا, کمال پرسنالٹی ہے. وہ کہتے ہیں میں تو اس کو چنوں گا قابل کو. پاکستان کی پوری قوم اونیسٹ کو چننا چاہتی ہے. یہ ریزن ہے کہ ہم جب نوکری دیتے ہیں ہم کہتے ہیں میرا بھائی ہے, دھیان رکھے گا, چیٹی نہیں کرے گا, یار میرے کزن وہ ٹھیک ہے, ذرا ہم قابلیت پہ دھیان نہیں دیتے. اور باہر یہ آپ کو فیس کرنا پڑنا ہے, ریفرنس میٹر کرتا ہے لیکن سب سے پہلے قابلیت. اس کے بعد آپ کی نا ٹیم پلیئر ہیں کہ نہیں ہیں, آپ سارے لوگوں سے مل کے چلتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں, ان سے ہیلپ لیتے ہیں. اور اس کے بعد لیڈرشپ, آپ میں لیڈرشپ ہو, آپ نئی چیزیں لرن کر کے جہاں جو آج آپ کی نوکری تھی نا, جو کرنٹ اس کی رسپانسبلٹیز تھی, اس سے زیادہ لرن کر چکی ہوں, کل کو خود ہی وہ کہیں یار یہ بندہ سینئر ہے, اس کو کہیں اور دو جگہ, بیٹر جگہ دو. وہ یہ گروتھ چاہتی ہیں آپ سے. اگر یہ چیزیں آپ فرض کیا کر لیں تو باہر کی جابز آپ کو مل سکتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں چھوٹی سی بات, ہماری اپنی بھی ایسی چل رہی ہیں, باہر کی کئی کلائنٹس ہیں جن کا کام ہم کرتے ہیں. اگر کلائنٹ عید کے دن اس نے کام ہمیں کہہ دیا ہو اور ہم نے اس سے کبھی پرومس کر لیا ہو, دن بھول گیا ہو یا کچھ بھی ایسا, یا ارجنسی ہو, آپ یقین کیجئے گا کئی عیدیں ہم گزار چکے ہیں جس میں کام کرتے رہے ہیں. پتہ کیوں؟ پرومس. تو جتنے آپ پرومس میں ہوں گے نا, اتنی ہی زیادہ چانسز ہے کہ آپ کو باہر کے امپلائر پسند کرے گا. تو آپ یہ اپنی نا طبیعت کو تھوڑا سا چینج کیجیے. پھر اس کے بعد وہ اسکل لے کے آئیے جو باہر سیل ہو رہے ہیں. اگر آپ فرض کی انجینئر ہیں نا, تو بڑے کم چانسز ہیں ایسی جابز لگیں جو جابز آن لائن ہوں گی, ریموٹلی کی جا سکتی ہوں. اس پہ موسٹلی اس طرح کی جابز ہوں گی جس میں آپ کو فزیکلی کہیں اپیئر ہونا پڑے گا. اگر آپ فرض کیا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتے ہیں, تو ادھر ادھر پاکستان سے باہر سے ہر بندہ جو اپنی مارکیٹنگ کر رہا ہے, اس کو لوگ چاہیے جو یہ جانے کہ رائٹ طریقے سے مارکیٹنگ کر کے میرے کسٹمرز کلائنٹس کیسے بڑھائے جا سکتے ہیں. یہ پرسن چاہیے مجھے. پاکستان میں نا میں ایک ایسے ای کامرس اسٹور کو جانتا ہوں جنہوں نے ہمارے سامنے شروع کیا, اور انہوں نے صرف میرے پوڈ کاسٹ میں آج تک بولا تھا کتنا پیسہ کمایا. وہ تھا 1 ارب ایک سال میں کما رہے ہیں وہ لوگ. جب انہوں نے بول دیا تو اس کے بعد ان کی کمائی بڑھ گئی ہے, اور مجھے لاسٹ میٹنگ بولا تھا 1.5 ارب کے پاس. 1.5 ارب والے بندے نے مجھے ایک بات کہی, علی بھائی یہ بات سننے والی ہے. 2-4 ہفتے پہلے میں گیا ان کے پاس, تو 1.5 ارب کمانے والے بندے نے مجھے ایک بات کہی. وہ کہتے ہیں یار یہاں پہ رائٹ کوئی کال سینٹر کے بندے نہیں مل جائیں گے؟ ان کو کال سینٹر کے بندے چاہیے تھے اور کافی سارے. نمبر 2, ان کو چاہیے تھے سوشل میڈیا پہ اور بھی ٹیمز چاہیے تھیں. وہ پیسے دینے کو تیار ہیں, ایسے کئی اور ادارے, کئی اور جو کاروبار ہیں پیسے دینے کو تیار ہیں, لیکن ان کو رائٹ پرسن نہیں ملتا. تو آپ یہ دیکھیے رائٹ پرسن بننا کیسے ہے. اس بزنس کو سب سے پہلا کام ہے اپنا بزنس سمجھیے, اور اپنا وہ والا بزنس جس میں آرام نہیں کرتے کہ چل ٹھیک ہے بھائی میں اپنا بزنس ہے مرضی میں جاؤں گے, وہ نہیں کرنا. وہ کرنا ہے جس کی اپنی بزنس کی طرح اس کی گروتھ چاہتے ہوں.
مجھے کل کسی نے ایک سوال کیا تھا، کسی دوست نے، یہ یقین کیجیے گا کچھ نہ باتیں ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم پڑھے لکھے نہیں ہوتے اتنے کہ چیزیں جان سکیں، کچھ ویسے ہو رہی ہوتی ہیں ہم سے ٹھیک. مجھے نا بڑے ایک بات کہتے تھے، کہتے ہیں جب کہیں نوکری کرو نا تو اس کے پیسے ادھر حلال کر کے آؤ. میں نے کہا حلال کے ذبح کر دو اسے. کہتے ہیں حلال سے مراد یہ ہے کہ آپ اس بندے کا ہی ہو کے رہ جاؤ، جدہ کھائیے ادھا گائیے. یہ بڑی پنجابی کی مشہور کہاوت ہے. یہ آج تک پینٹ کی ہے. میں نے جتنی بھی جابس کی تھی نا، ان جاب پہ نا میں یقین کیجئے مالک کہتے تھے یار آرام کر لو، کیا ہو گیا ہے. میری لاسٹ جاب پہ ایسا ہوتا رہا کہ 3 ماہ تک ہم فری تھے، اور میں ان سے گلا کرتا تھا کہ سر کہیں مصروف کریں گے، میں ڈرامے کب تک دیکھوں. وہ کہتے ہیں یار جب کام آتا تو آپ لوگ دن رات لگے ہوتے ہو، تو اب 3 ماہ ہیں ابھی گیپ ہے، سکون سے ڈرامے دیکھو. وہ خود کہتے تھے. یعنی ان کو یہ یقین تھا کہ اگر یہ بندے کو کام جب آئے گا تو خود سے کر لے گا، تو اس کی وجہ سے سیلریز بھی ملتی ہیں، پروموشن ملتی ہے، باقی ساری چیزیں. اب دیکھیے دوبارہ آتے ہیں وہاں پہ کہ کون کون سی چیز سیل ہوتی ہے. اس میں پہلا کیریئر ہے جاب کا کیریئر، دوسرا کیریئر ہے آپ کا فری لانسنگ کا کیریئر. اگر ایز اے فری لانسر آپ کام کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کا اندازہ کیجیے گا ابھی $2.5 ارب پاکستان نے پچھلے سال کمایا ہے فری لانسنگ سے. $2.5 ارب. ہم اس سے آگے بڑھ نہیں پا رہے، تھوڑی سلو سپیڈ سے جا رہے ہیں آگے، کوششیں جاری ہیں. دوسرا کیریئر تھا آپ کا فری لانسنگ والا کیریئر، اور تیسرا کیریئر تھا کسی بزنس کا کیریئر. آپ آن لائن کچھ بزنس کریں، ای کامرس کریں، کوئی SaaS ایپ شروع کر لیں، کوئی سروسز والی کمپنی شروع کر لیں جس میں آپ کے پاس ٹیم ہو، کچھ سروسز دیتی ہو. آپ یقین کیجئے UMT کا بچہ تھا ایک، مجھے اپروچ کیا اس نے، تو اس بچے نے کہا سر میں پڑھتا لاہور میں ہوں لیکن میری چھوٹی سی ٹیم بیٹھی ہے، تو وہ ٹیم بیٹھ کے کام کرتی ہے، میں پیسے کما رہا ہوں. میں نے کہا کیا کرتی ہے ٹیم، وہ کہاں بیٹھی ٹیم؟ یہ ادھر یہاں پہ نا امن آباد علاقہ ہے، امن آباد سے آتا ہے موڑ امن آباد، اس کے اندر جا کے ایک گاؤں آتا ہے، تو گاؤں کے پاس جا کے اس نے ایک ٹوٹا پھوٹا گھر کا ایک روم رکھا ہوا ہے، 3 سے 4 لڑکے بٹھائے اس نے. میں نے اسے کہا کتنا پیسے کما لیتے ہو؟ کہتے سر روزانہ 50,000 روپیہ، روزانہ 50,000 روپیہ. اچھا نا. تو 3-4 لڑکے تھے، ان کو 3-4 لڑکوں کو دے رہا ہے وہ 20-30 ہزار روپے پر پرسن، باقی تھوڑے سے اس کا خرچات ہے، باقی ساری بچت ہے. اسفند کام کر رہے ہو، کتنے کماتے ہو؟ 5 لاکھ پر منتھ کماتے ہو. فری کورس کیا تھا نا یہاں پہ. ہاں جی آ جائیں بیٹا، یہاں پہ آ جائیں. یہ ان کی نا سٹوری ہو چکی ہے ہمارے چینل پہ پہلے، تو مجھے آج ان کی یہاں بیٹھے نظر آئی شکل، تو میں نے کہا میں پہچانتا ہوں ان کو. ابھی دوسرے لڑکے نے آئے جنہوں نے اپنے باپ کو گاڑی لے کے دی تھی، وہ اسامہ گھمن، ان کا پیپرز ہیں. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. نہیں جی یہ اسفند ہے، اور یہ انہوں نے یہ فری کیا تھا کورس ہمارا یوٹیوب سے، GBOB کورس، اور اس سے پیسے کمانا شروع کیے تھے. شاید سال پہلے سٹوری ہوئی تھی. کس علاقے سے ہیں؟ دیدو والی سے، ڈسکا کے پاس نا ایک علاقہ ہے دیدو والی، تو وہاں سے ہیں. تو ان کی سٹوری لازمی دیکھ لیجیے گا، یوٹیوب پہ لگی ہوئی ہے ہمارے چینل پہ. اسفند پورا نام کیا تھا؟ اسفند جاوید. تو ان کا نام لکھا ہوتا ہے نا، سرچ کر لیجیے گا. بہت شکریہ اسفند. اور کتنے پیسے کماتے ہیں؟ ابھی سر 5 لاکھ سے بہت جا رہا ہوں پر منتھ. جی بالکل سر. ایک بات نا مزے کی سننے والی ہے کہ آپ نے کس سے سنا تھا، کیسے ڈسکور کیا اور کیسے کورس کیا تھا؟ سر میرے ساتھ ہی کالج میں نا حافظ الرحمان جن کا بھی ہم نے نام لیا ہے، وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتے تھے، تو ان کی سٹوری آئی تھی، پھر ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تو میں پہلے ہی تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا. تو اس کے بعد آپ کا فری والا کورس ہی دیکھا تھا جو ایسے آلموسٹ 4 سال پہلے اپلوڈ کیا گیا تھا آپ کا، جس میں سارا کچھ مینول ہی تھا. اس کے بعد وہ جیوا پر والا آ گیا تھا، تب میں نے دیکھ کے اس سے اسٹارٹ کیا تھا. چلیں زبردست ہے. میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، مسکرا یہ رہا ہوں کہ مجھے نا جو پرسن بھی بات ایسے کرتا ہے، مجھے بعد میں کہتا ہے سر کوئی بندہ ہمارے حوالے کر دیں جو بندہ ہمیں کچھ گائیڈ کر سکے، جو پہلے سے کام کرتا ہو. تو میں چونکہ ان کو حوالے نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ مصروف ہیں، ان کی زندگی متاثر ہوتی ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں. تو آج وہ آپ کے سامنے ہے ایسا بندہ. اب یہ ان کی صحابدید تنگ کسی کریں یا نہ کریں. تو دوسرے شام کو انشاءاللہ آئیں گے، یہاں پہ ایونٹ نہیں ہوگا اس ٹائم پہ. تو اسامہ جو ہے پہلے سے پیسے کما رہے ہیں، اپنے کلاس میٹ سے دیکھ کے انہوں نے پیسے کمانا شروع کیا. کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟
सर अभी तो मैं बिल्कुल फ्री फ्री हो गए हैं? जी। क्या पढ़ रहे थे? और मैंने इंटर किया हुआ है, उसके बाद जो है अपना खेती का काम देख रहा हूँ ठीक और है। साथ में कर रहा हूँ। इनकी ना इनकी वीडियो में आप देखिएगा कि मैं खुद हैरान परेशान था कि किस किस इलाके से हमें तवक्को नहीं थी, वहाँ से लोगों ने ये काम किया और सीखा, कमाना शुरू कर दिया। इनके कुछ पहले के हालात भी हमने दिखाए थे। अभी आप देखिएगा रिसेंट चैनल पे एक वीडियो लगी हुई है, उसका नाम है बंदे का मोहम्मद बिलाल, 55-60 साल के पास उनकी एज है, सिंध के इलाके जतोई के पास रहते हैं, फ्री कोर्स किया, कमा रहे हैं। वो यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए थे, स्टोरी उनकी बहुत मुतासरकुन थी, उनकी रिकॉर्डिंग की थी। ऐसे बेशुमार लोग, 1 लाख बंदा पाकिस्तान में। तो GBOB के अंदर ये सब जानते हैं कि जो भी शख्स पाकिस्तान में काम कर रहा है ना, इसका कहीं ना कहीं हमसे या हमारे शागिर्दों से ताल्लुक़ है। तो अगर ये ऐसी सर्विसेज दे के हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं तो क्यों नहीं। असफद एक बात बताऊँ, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, क्योंकि नाम वो खुद नहीं चाहता और तहसीन भी चाहता है कि उसका नाम ना आए, क्योंकि तहसीन का शागिर्द भी है। तहसीन यहाँ मौजूद है। तहसीन ज़रा एक मिनट आइएगा। तहसीन ने जब मेरे पास पहुँचे थे 3-4 साल पहले, तो लिटरली तहसीन के पास टोटल 25,000 था। अच्छा एक छोटी सी बात दोस्तों, जिनकी बसेज आ गई हों, जाना चाहते हो चाहे जा सकते हैं, बाकी दोस्त बैठे रहिएगा। तहसीन 25,000 ना 25,000 रुपया कर्ज लेके आए थे, हमारे इदारे में पेड कोर्स किया था इन्होंने। ये बाद में टीचर भी रह चुके हैं वहाँ पे, इनकी टीम अपनी बनी पड़ी है। इनकी टीम के साथ ट्रेनिंग करते करते कई लोगों ने टीम्स बना ली। अब अंदाज़ा कीजिएगा कि इनकी टीम में कितने लोग हैं। अब सर अल्हम्दुलिल्लाह 40+ होने वाले हैं, 3 कंपनीज को मिला के 40+ लोग हैं इनके पास। ये एक इलाका है चीचा वतनी के पास, गांव है एक, वहाँ से आए थे। और वहाँ से आने के बाद आप अंदाज़ा कीजिएगा, सारा वक्त 3-4 साल का यहाँ गुजार के चीज़ें सीखी। पहले फ्रीलांसिंग की, जो पहला कैरियर था फ्रीलांसिंग वाला, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको यही पता चलता है बंदे को, अगर मैं टीम रखूँ, ज़्यादा सब्सिडी दे सकें, हम उससे बढ़ाएं, ज़्यादा पैसे कमा सकें, तो टीम बना ली। इनके साथ में एक और लड़का है जो इनका शागिर्द है तहसीन का, तो वो भी टीम बना रहा है। अब उस लड़के की ना पिछले 1 माह में सेल 1 करोड़ की थी, और पिछले फरवरी से लेकर वो नवंबर तक उसकी 60 से 70 लाख तक उसकी सेल थी। हालांकि उसके पास 2 लड़कियाँ जस्ट, माना वो इतने पैसे इकट्ठे कर लेता है। उसके वालिदैन ना उससे पैसे लेते नहीं, क्योंकि वो इतना सियाना है, घर बताता नहीं कितना पैसा है, ऐसे ही है ना। तो अंदाज़ा कीजिएगा, सिर्फ 1 साल की कमाई को काउंट कर लीजिएगा। 1 साल की कमाई उस बच्चे की जेब में अगर महफूज हो जाए, तो आप उसके बाद चेक कीजिएगा कि लोकल कौन सा काम था जो आप करते। एक्चुअल ये लास्ट जो है उसके घर वालों ने एक घर परचेज़ करना था न्यू, तो उनके पास जो है वो फाइनेंशियल कम पड़ रही थी। तो उसी बच्चे ने, जो मेरे ख्याल एज उनकी ये अंडर 19 था, अभी शायद जो है वो 19 ईयर का हुआ है, तो 1 करोड़ जो है उसने अपने घर वालों को सपोर्ट किया है घर लेने के लिए। ये जिस बच्चे की बात कर रहे थे यहाँ पे भी, उसामा घुमन, वो बच्चा आया नहीं, पेपर है उसका आज वज़ीराबाद में, तो इसी टाइम पे है, वो शाम को फ्री होके आ रहा था। इस बच्चे ने चंद माह पहले अपने बाप को गाड़ी नई लेके गिफ्ट की थी। पता क्यों? इससे पहले लोग रवायती सारे काम करते थे, रवायती कामों में रवायती ही आमदन होती है। जब तक आप कुछ रूटीन से हट के करने के काबिल ना हों, उस चीज़ को सही जगह पे शोकस करने के काबिल ना हों और बेचे ना, तो सही पैसा नहीं कमाते। ये वो रीज़न है कि आपको चाहिए कि आप बाहर के क्लाइंट्स को क्या कुछ चाहिए, अपने अंदर वो प्रोड्यूस कीजिए। ऐसे कुछ भी स्किल्स, इन स्किल्स पे हम बात करते हैं। थैंक यू तहसीन, थैंक यू असफन, थैंक यू सो मच। तो इन पे हम बात करते हैं कौन कौन से स्किल्स हो सकते हैं जिनको आप सीख सकते हैं। पहला स्किल ये है कि आप अगर फ़र्ज़ किया SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, चूँकि इसका तल्लुक़ मार्केटिंग से है, जिस चीज़ का तल्लुक़ मॉडर्न मार्केटिंग से होगा ना, इन चीज़ों की ग्रोथ चलती रहेगी। इनमें से कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ही बदलेंगी, जो कि बदलाव होगा तो ठीक है, अगर वो सेम वैसे चलते नहीं कि अच्छी बात नहीं है। हम बदलाव पसंद नहीं करते, हम कहते हैं जो स्किल सीखा था एज़ इट इज़ बिकता रहे, बस मैं कमाता रहूँ। तो आप आज वो सीखिए जो अभी चल रहा है, फिर जब कमाना शुरू करेंगे तो उसके साथ साथ बदलते जाएंगे अपने आप ही।
تو سرچ انجن آپٹیمائزیشن سے جڑی تقریباً تمام اس کی سب نیشز یہ ٹھیک ہیں. ان میں کیا ہوتا ہے گوگل کے اوپر نا لوگ چاہتے ہیں میری ویب سائٹ ٹاپ پہ آئیں, باقی کمپٹیشن میں ون کر کے جب لوگ سرچ کریں تو ٹاپ پہ کہیں نظر آئیں, پہلے 3 جو نمبرز ہیں یا ٹاپ 10 میں ایٹ لیسٹ. اس کے لیے یہ کئی طرح کے اسکل والے پرسنس کو پیسے پے کرتے ہیں. فار ایگزامپل ٹیکنیکل ایس ای او والے پرسن کو پے کرتے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ آن پیج ایس ای او جو کنٹینٹ پبلش کرنے کے ٹائم پہ ہوتی ہے اس کو پے کرتے ہیں. آف پیج ایس ای او کی آگے برانچیز ہیں, کوئی فلاں کام کر رہا ہے کوئی فلاں کام کر رہا ہے, اس کو پے کرتے ہیں. تو میں نے صرف آف پیج ایس ای او کی ایک صرف ٹیکنیک تھی جو بتائی کہ پوری ایس ای او مت کیجئے, اس کی باریک سے ایک چیز پہ کام کیجئے, وہ چیز بکے گی. اس کے بعد آپ دیکھیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے بعد جا کے آپ دیکھیے گا اگر ڈیولپمنٹ آپ سیکھ لیں, پروگرامنگ کرنا سیکھ لیں کہ پروگرامنگ میں کون کون سی چیزیں ہوں. ایک تو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے, پہلے ہم انسٹال کرتے تھے سافٹ ویئر, تو آج کا ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم انسٹال نہیں کرتے, کلاؤڈ بیس سافٹ ویئر ہوتے ہیں. تو کلاؤڈ بیس سافٹ ویئر بنانے کے لیے جو بھی چاہیے آپ کو ٹیکنالوجیز لرن کریں. فار ایگزامپل وہ ویب بیس جو ٹیکنالوجیز ہیں ساری وہ لرن کرنی پڑتی ہیں, لائک اس میں پی ایچ پی وغیرہ ہے, پائتھن بھی سیکھیں گے, کچھ ایسی چیزیں سیکھیں گے. تو سیکھنے کے بعد آپ کچھ لوگوں کی چیزیں بنا سکیں گے یا اپنی بنا کے بیچ سکیں گے. کل پرسوں جو میرے پاس ابھی پوڈ کاسٹ میں گیسٹ تھے, یہ گیسٹ مجھے کہتے ہیں کہ ان کا $1.5 لاکھ کمایا انہوں نے اپنی ایپ سے خود بنا کر, اور ویسے یہ اپر پہ فریلانسنگ کر رہے ہیں. $3.5 لاکھ کما چکے ہیں ابھی تک, $3.5 لاکھ. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اس ایپ کا اور فائدہ کیا پہنچا. کہتے سر میں نے ایک چیز بنا کے اپنی اسپیشلٹی دکھا کے ایک کلائنٹ پکڑا ہے جس نے مجھے اکیلے کلائنٹ نے $1.5 لاکھ پے کیا ہے. تو ایسا بھی تو پاسبل ہے. آپ آج کچھ کام کرنا شروع کرتے ہیں, تھوڑی سی چھوٹی سی ایپس بنا کر لوگوں کو دینا شروع کرتے ہیں, تو اس سے آپ کا اسکل امپروو بھی کرتا ہے. اس کے بعد آپ ان سے آئیڈیاز لے لے کے آہستہ آہستہ لرن کر لیتے ہیں کون سی چیز مارکیٹ میں بک رہی ہے. فار ایگزامپل آپ نے دیکھیں کہ ایپس جو اے آئی کی ایپس ہیں, آپ اس کو صرف اپنی فوٹو فیڈ کیجئے, وہ کوئی دوسری پرسنالٹی بنا دے گا آپ کو, لیکن چہرہ وہی ہوگا. مسل بن جائیں گے, پوز چینج ہو جائے گا, کچھ بھی ایسا جسے ڈیپ فیک بھی کہتے ہیں. ڈیپ فیک, تو ڈیپ فیک یہ ایسے کے کاموں والی اور بے شمار قسم کی ایپس چل رہی ہیں جو کہ مثبت مقاصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں. اس کے اندر ایک اور چیز دیکھیے, اب اس بندے نے بنائی تھی ایپ جو سی وی آپ کی پروفیشنل انداز سے بلڈ کر دے, ایسے سی وی جو جابس کو واقعی اٹریکٹ کرے. تو ایک ایسی پین کو سالو کیا سافٹ ویئر سے, اے آئی سے. اے آئی دستیاب ہے, آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس یقین کیجیے گا, ایک ہم سکھاتے ہیں لوگوں کو کچھ پروگرامنگ, ان میں موسٹلی لوگ ہوتے ہیں جن کی میٹرک یا انٹر کی تعلیم ہے, اور میٹرک انٹر تعلیم کے بعد وہ لوگ یہ سیکھ پاتے ہیں اور بعد میں سافٹ ویئر بناتے ہیں. ایسے بے شمار لوگ پہلے ہمارے پاس ہو کے جا چکے ہیں 19 سال سے. اس سے مراد یہ تھی کہ کئی لوگ نا پڑھنے لکھنے کے بعد ان کے ذہن میں سوال آتا ہے, میرا کمپیوٹر کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کیا میں یہ کر لوں گا؟ ہماری ٹوٹل جو شاگردوں کی تعداد ہے اس میں سے 99% کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا کمپیوٹر سے. بس انہوں نے کیا کیا, کوئی بزنس ماڈل لیا, ہمارے ویڈیو سے سیکھا, اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. تو آپ کا کام بھی یہ ہے کہ آپ چاہے کمپیوٹر سے وابستہ نہیں ہیں, کئی کام پھر بھی کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ کنٹینٹ رائٹ کرنا, اگر آپ کی انگلش اچھی ہو تو تھوڑے سے اسکل یہ سیکھ لینا اچھی بات ہے نا کرنا. چیٹ جی پی ٹی کے ٹائم پہ بھی یہ کنٹینٹ ابھی بھی لکھوایا جا رہا ہے, اور اگر چیٹ جی پی ٹی ٹائپ کے جی پی ٹیز ہی رہ گئی کنٹینٹ رائٹ کرنے کے لیے, تب بھی اس کو ایڈیٹرز چاہیے, بلاگز کو, ویب سائٹس کو, جو ان کے کنٹینٹ کو ایڈٹ کر سکیں, پروف ریڈ کر سکیں, ایکسپرٹ قسم کے ایڈیٹرز چاہیے. تو یہ کام تو سٹارٹ کر سکتے ہو نا. لہٰذا اے آئی دیکھیں, سرچ انجن آپٹیمائزیشن دیکھیں, یا پھر آپ کنٹینٹ رائٹنگ دیکھیں, ان میں کام کرنا ممکن ہے. میرا آج کا پلان یہ تھا کہ آپ کو بتاؤں 2025 میں کیا کیا پاسبل ہے. اس میں نا جو تھا گرافک ڈیزائننگ, اس کو ڈینٹ پڑ گیا ہے. یہ اب اگر آپ کا پیشن ہوگا تو کیجئے, اس میں بھی آپ پاکستان میں آ کے پیسے کما سکیں گے, لیکن شاید وہ کیریئر کی گروتھ نہیں ملے گی جو پہلے تھی. اس کی وجہ اے آئی کی ایپس آ چکی ہیں گرافک ڈیزائننگ والی, دوسرا کنٹینٹ رائٹنگ, تیسرا ویڈیو ایڈیٹنگ,
تو 3 جو سکلز تھے ان کو تھوڑا نقصان پہنچ چکا ہے. آپ ان کو بہتر ہے کہ نہ چنیے گا کہ یہ لانگ ٹرم ان میں گروتھ کی چانسز کم ہوں گے. لیکن ایک بات لازمی دیکھیے, جو نئے سکلز ایڈ ہو رہے ہیں, فار ایگزامپل وقت کے ساتھ ساتھ اتنا کچھ نیا آ رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ سب نے شاید کبھی سوچا ہو اگر کسی شخص کی ویڈیو بن جائے, وہ ویڈیو بنے گی ڈیپ فیک اس کی اے آئی سے, جبکہ وہ بندہ چاہے بڑا شریف سا ہو, تو کتنی بڑی تھریٹ ہے یہاں پہ. آپ کے ملک کا پریزیڈنٹ بنا دی جائے ویڈیو میں, جو کہہ دے میں اعلان کرتا ہوں فلاں ملک سے جنگ لگا دی, وہ ایک ویڈیو تباہی پلا دے گی. ایسے ہی ہے نا, کتنی ذمہ داری کی بات ہے. چند ماہ پہلے نا رپورٹڈ تھا پاکستان کی گورنمنٹ کی سائٹس انڈینز نے ہیک کر لی. ہیک کرنے کے بعد وہاں پہ انڈین نے اپنے لگا دیا وہ ہیکر والا چہرہ اور ساتھ میں نام. اگر ایسے سائٹس پہ کہیں نہ کہیں آفیشیل ہماری گورنمنٹ کی سائٹ پہ کوئی ہیک کر کے لکھ کے لگا دے, ایسے پیغامات لگا دے جو ہمارے سفارتی پالیسی کے خلاف ہوں, تو ہمارے شاید سفارتی تعلقات خراب کر دے گا وہ بندہ. ان سب لوگوں کو چاہیے, ایسے پرسن چاہیے جو پرسن یہ جانتے ہوں کہ میں نے ویب سائٹ کو لاک کیسے کرنا ہے, اس کو سیکیورٹی پروف کیسے کرنا ہے, میں نے کوئی اس کو بریچ نہ کر سکے. یعنی ایتھیکل ہیکنگ ہوگی, اس کی ڈیمانڈ بھی ہے. لوگ چیک کروانا چاہیں گے اپنی ویب سائٹ کو, اپنے سافٹ ویئر کو, کہ کیا یہ اس ویب سائٹ میں پینیٹریٹ کرنا پاسبل ہے, کیا اس کو ہیک کرنا پاسبل ہے. اس کی ڈیمانڈ بھی رہے گی اور چلتی رہے گی. ڈیٹا سائنس کی بہت بڑی ضرورت ہے, اس کی وجہ سننے والی ہے. بڑے بڑے جو پلیٹ فارمز ہیں, فار ایگزامپل یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, ٹویٹر, لنکڈن, فیس بک, انسٹاگرام, اور اس کے ساتھ کئی ایسے پلیٹ فارمز جو ای کامرس والے ہیں, فار ایگزامپل امیزون, ای بے. ان سب کو چاہیے ڈیٹا سائنٹسٹ چاہیے جو ڈیٹا کو انالائز کریں اور ان کے پیٹرنس کو آبزرو کر کے بتائیں کہ نیکسٹ چینجز کیا کرنی چاہیے مارکیٹنگ کے اندر یا پھر سافٹ ویئر کے اندر. تو یہ چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. جس بندے نے آج یہ ڈھونڈنا ہے یوٹیوب کو, فیس بک کو ایز اے کیریئر, تو اس میں صرف وہاں سے اس کے یوٹیوب سے جو پیسے آتے ہیں ان پہ جینا محال ہے. اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں نہ کیجیے گا, اگر انفلوئنشر بننا چاہتے ہیں تو لازمی بنے گا. یہ 3-4 چیزیں جن پہ نا فوکس زیادہ کرنا چاہیے. اب اگلا کام ہے آپ کا آبزرو کرنا اپنی پرسنالٹی کو, کہ کیا آپ کو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. اس کو فوراً سے پہلے ڈیسائیڈ مت کیجئے. ایک کام کیجئے, یوٹیوب یقین کیجیے گا کچھ لوگوں کے لیے ہیون ہے اور کچھ کے لیے ہیل. ہیون کس کے لیے ہے؟ جس کو کچھ لرن کرنا ہے. آپ اس پہ نا جس موضوع کو پسند کریں, اس موضوع کے متعلق جس کی ویڈیوز ملتی ہیں ایسے لیکچرز ڈھونڈ کے ان کو دیکھنا شروع کر دیں. کچھ دیر پہلے علی باز صاحب نے جو بات کی تھی, یہ ڈسکور کریں کہ ان میں سے کون سی ٹائپ ہے, کون سا سکل ہے جس میں آپ کو تھکاوٹ, بوریت نہیں ہوتی, جس میں گیم کی طرح آپ کا وقت اور پیسہ بھی شاید خرچ ہو, آپ اسے تب بھی کریں. اتنا ہائی پرائورٹی پہ ہو اسے تب بھی کریں. آپ اپنے دوستوں سے وقت چرا کر اس چیز کو وقت دے رہے ہوں. دوست آئے گا باہر تو اسے کہتے ہیں ٹھہرو یار میں ذرا مصروف تھا, یار گھر میں آنٹی آئی ہیں تو میں ذرا خالہ سے ملنا تھا, لیکن آپ وہ کام کر رہے ہوں. اگر ایسے کہ آپ کی ہائی پرائورٹی پہ چیزیں آ جائیں نا, کوئی فرض کیا, یا تو ان کو سیکھنا یا ان کے متعلق معلومات کو ڈسکور کرنا, پھر اگلی اسٹیج ہے ان کو کہیں نہ کہیں پریکٹس کرنا. تو یہ ہے آپ کے پیشن کی ڈسکوری. آپ یقین جانیں کہ پیشن کے بغیر نہ بوگی ہیں, جیسے ٹرین کی بوگی ہوتی ہے. اگر یہ آپ ڈسکور کر لیں جو کہ عرفانی خودی کا پارٹ ہے کہ میرا پیشن کون سا ہے, آپ نا ٹرین کے انجن بنیں گے جس کے ساتھ کئی بوگیاں کسی کے لے جاتا ہے. دوستو یہ تھا چھوٹا سا آج کا جو پیغام تھا آپ تک پہنچائیں. اس میں چھوٹی سی ایک بات ہم کرنا یہ بھی چاہتے تھے, میری خواہش تھی کہ میں یہاں آ کے آپ لوگوں سے ملوں. تو ایسے دوست جو ہمارا فرض کیا کورس یوٹیوب پہ کرنا چاہتے ہوں, یوٹیوب پہ کیجئے. بے شمار لوگوں نے استفادہ کیا ہے, لیکن یہاں پہ تقریباً 10 لوگ ایسے ہوں گے آڈینس میں سے جن کو میرے خیال تھا کہ ہم یہاں پہ یہ موقع بھی دیں رینڈملی کہ اگر وہ ہمارے ادارے سے فری کورس کرنا چاہتے ہوں. یہ پہلی بار ہے, ہم پہلے نہیں کر رہے. تو 10 لوگوں کو یہ نا لیٹرز دی جائیں گے تاکہ جو دوست ہمارے ادارے میں نیکسٹ کسی بیچ میں آنا چاہتا ہے
اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے تو آ جائیں، تاکہ وہاں پہ آ کے دیکھیں، اپنے ساتھ والوں کو کل کو دکھائیں کہ زندگی بیٹر کیسے ہوتی ہے، اور تاکہ ساتھ والے بھی موٹیویٹڈ ہوں اور موٹیویٹڈ رہیں اور یہ کام نیا سے نیا کریں۔